اللہ کے پسندیدہ بندے. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. حلال طریقے سے کمانے کے 50 مدنی پھول نام سے اس رسالے کا عنوان ظاہر ہے. میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت نے اسے مرتب فرمایا ہے. درود پاک کی فضیلت اس کے صفحہ نمبر 1 پر یوں لکھی ہے: امیر المؤمنین حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم پر درود پاک پڑھنا گناہوں کو اس قدر جلد مٹاتا ہے کہ پانی بھی آگ کو اتنی جلدی نہیں بجھاتا. اور نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر سلام بھیجنا گردنیں یعنی غلاموں کو آزاد کرنے سے افضل ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. اللہ کے پسندیدہ بندے، اس کا بیان لیے آپ کی خدمت میں حاضری ہے. اس سے ما قبل سلسلوں میں ہم نے سنا کہ صابرین یعنی صبر کرنے والوں کو اللہ پسند فرماتا ہے. متقین یعنی تقوی اختیار کرنے والے یہ اللہ کی بارگاہ میں پسندیدہ ہیں. مطہرین ظاہراً باطناً پاک و صاف رہنے والے یہ بھی اللہ کے پسندیدہ بندے ہیں. مقسطین عدل و انصاف کرنے والے یہ بھی اللہ کے پسندیدہ بندے ہیں. آج ہم سنیں گے کہ محسنین یعنی احسان کرنے والے یہ بھی اللہ کے پسندیدہ بندے ہیں. پہلے ہم کچھ حسب حال اچھی نیتیں کیے لیتے ہیں. بخاری شریف حدیث نمبر 1 فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نیت کی فضیلت پر مبنی آپ کو میں 7 فرامین مصطفیٰ پیش کرتا ہوں چل مدینہ کے 7 حروف کی نسبت سے. اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے اور ہر شخص کے لیے وہی ہے جس کی وہ نیت کرے. نمبر 2 مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے. 3 سچی نیت سب سے افضل عمل ہے. 4 یعنی چوتھا فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اچھی نیت بندے کو جنت میں داخل کرے گی. 5 اللہ عز و جل آخرت کی نیت پر دنیا عطا فرما دیتا ہے لیکن دنیا کی نیت پر آخرت عطا فرمانے سے انکار کر دیتا ہے. 6 فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سچی نیت عرش سے معلق ہے. بس جب کوئی بندہ سچی نیت کرتا ہے تو عرش ہلنے لگتا ہے پھر اس بندے کو بخش دیا جاتا ہے. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس نے نیکی کا ارادہ کیا پھر اسے نہ کیا تو اس کے لیے ایک نیکی لکھی جائے گی. اچھی نیتوں کا ہو خدا جذبہ عطا بندہ مخلص بنا کر عفو میری ہر خطا. آمین. نیت کی تعریف کیا ہے سن لیجئے. لغوی طور پر دل کے پختہ یعنی پکے ارادے کو
نیت کہتے ہیں، اور شرعن عبادت کے ارادے کو نیت کہا جاتا ہے۔ یہ 7 فرامین مصطفیٰ میں نے آپ کو نیکی کی دعوت جو کہ فیضان سنت کا ایک باب ہے، اس کے صفحہ نمبر 92 تا 93 سے پیش کی، اور نیت کے تعلق سے بہت پیارے پیارے مدنی پھول اس میں درج ہیں۔ تو آئیے آج کے سلسلے کے لیے اللہ کی رضا اور حصول ثواب کے لیے اچھی اچھی نیتیں کر لیجئے، توجہ کے ساتھ سننے کی نیت کر لیجئے، اول تا آخر شرکت کی نیت کر لیجئے، با ادب طریقے سے بیٹھنے کی نیت فرما لیجئے، حسب موقع عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رضی اللہ تعالی عنہ کہنے کی نیت فرما لیجئے۔ قرآنی آیات بھی انشاءاللہ عز وجل آج کے سلسلے میں پڑھی جائیں گی۔ رحمت الہی کی امید پر توجہ کے ساتھ کان لگا کر سننے کی نیت فرما لیجئے۔ انشاءاللہ عز وجل آج اولیاء اللہ عز وجل کا تذکرہ بھی ہوگا، تو اللہ کی رحمت کی امید پر کہ صالحین کا ذکر ہوتا ہے تو رحمت کا نزول ہوتا ہے، اس امید پر سنیں گے۔ اہم مدنی پھول لکھنے کا سامان جن کے پاس ہو تو وہ یہ نیت بھی کر سکتے ہیں کہ اہم مدنی پھول لکھیں گے۔ جو نیکی کی دعوت دی گئی انشاءاللہ عز وجل اس پر عمل کروں گا، یہ نیت بھی کی جا سکتی ہے۔ میں مزید یہ نیت کیے لیتا ہوں کہ آج کے سلسلے کا ثواب اللہ تواب عز وجل کے کرم سے جو مجھے عطا ہوگا، اور میرے نام اعمال میں اللہ کی رحمت سے جو نیکیاں ہیں، میں اسے ہدیتاً تحفتاً اپنے پیارے نبی مکی مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بارگاہ میں ہدیہ کرتا ہوں، نظر کرتا ہوں۔ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے سارے نبیوں کو، رسولوں کو علیہم الصلاۃ والسلام پیش کرتا ہوں، اصال ثواب کرتا ہوں۔ صحابہ کرام علیہم رضوان، بالخصوص امہات المؤمنین خلفاء راشدین علیہم رضوان، اہل بیت اطہار علیہم رضوان، جملہ اولیاء کرام علیہم رضوان، بالخصوص حضور غوث اعظم دستگیر علی رحمت اللہ القدیر غریب نواز علی رحمت اللہ التواب، سید اعلی حضرت علی رحمت رب العزت ضیاء الدین مدنی علی رحمت اللہ الغنی، جملہ مسلمات و مسلمین، بالخصوص اپنے مرشد حضرت علامہ مولانا محمد الیاس ستار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم العالیہ، ان کی اولاد اور ان کے خاندان کے حق میں پیش کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی محسنین سے، احسان کرنے والوں سے، بھلائی کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے۔ ایسے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالی پسند فرماتا ہے۔ پارہ 2 سورہ بقرہ کی آیت نمبر 195 میں ارشاد ہوتا ہے، وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، اور بھلائی والے ہو جاؤ، بے شک بھلائی والے اللہ کے محبوب ہیں۔ تفسیر نعیمی میں مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس آیت پاک کے تحت جو کچھ لکھا اس میں سے کچھ عرض کرتا ہوں۔ لکھتے ہیں، اللہ تعالی بھلائی کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے کہ انہیں ثواب دے گا۔ پارہ 4 سورہ آل عمران آیت نمبر 134۔ بھلائی والے کون سے ہیں؟ کسے بھلائی والا کہا جائے گا؟ محسن کون؟ محسن نام والے تو بہت سارے ہوں گے، بہت اچھا نام ہے۔ ہمارے آقا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ، امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ کے ایک بھائی کا نام حضرت محسن ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ محسن بہت اچھا نام ہے۔ تو محسن کون؟ محسنین کون سے؟ بھلائی کرنے والے کون؟ جو اللہ کے پسندیدہ بندے۔ سنیے، پارہ 4 سورہ آل عمران کی آیت نمبر 134 ارشاد ہوتا ہے،
الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين۔ ترجمہ کنز الایمان، وہ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں خوشی اور رنج میں، اور غصہ پینے والے، اور لوگوں سے درگزر کرنے والے، اور نیک لوگ اللہ کے محبوب ہیں۔ وہ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں خوشی اور رنج میں، اس کے تحت صدر الافاضل حضرت علامہ مولانا مفتی حافظ حکیم سید محمد نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ خزائن العرفان میں لکھتے ہیں، یعنی ہر حال میں خرچ کرتے ہیں، خوشی میں بھی غمی میں بھی۔ بخاری مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا خرچ کرو، تم پر خرچ کیا جائے گا، یعنی خدا کی راہ میں دو، تمہیں اللہ کی رحمت سے ملے گا۔ تفسیر نعیمی میں مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، رب تعالی تمام نیک کاروں سے محبت کرتا ہے، جو نیک کام کرتے ہیں ان سے اللہ تعالی محبت فرماتا ہے۔ اللہ محبت فرماتا ہے یعنی ان سے دنیا و آخرت میں بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے۔ اللہ محبت فرماتا ہے یعنی اللہ تبارک و تعالی انہیں بلند مراتب عطا فرمائے گا، کثیر اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ تو جو محسنین ہیں، نیک لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے محبت فرماتا ہے۔ مفتی صاحب لکھتے ہیں یا ان نیک کاروں سے جن میں یہ صفات ہوں۔ کون سی صفات؟ خوشی و غمی میں اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، غصہ پینے والے ہیں، اور لوگوں سے درگزر کرنے والے ہیں۔ جن مسلمانوں میں، اہل ایمان میں، عاشقان رسول میں، عاشقان صحابہ میں، عاشقان اہل بیت اطہار میں یہ صفات ہیں کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، خوشی میں غمی میں، غصہ آتا ہے تو پیتے ہیں، نافذ نہیں کرتے، لوگوں سے درگزر کرتے ہیں۔ تو ایسے لوگ اللہ کی بارگاہ میں پسندیدہ ہیں، اللہ ان سے محبت فرماتا ہے۔ مفتی صاحب لکھتے ہیں محسن کے معنی اچھا ہونا یا اچھائی کرنا۔ تو غصہ آئے تو بندہ اس پر تحمل کرے، صبر کرے، بردباری اختیار کرے۔ تو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جس کو غصہ آیا پھر وہ بردبار ہو گیا تو وہ اللہ عز و جل کی محبت کا حقدار ہو گیا۔ اور تفسیر در منصور میں حضرت علامہ جلال الدین سیوطی شافعی علی رحمۃ اللہ القوی لکھتے ہیں اللہ عز و جل کی محبت اس کے لیے لازم ہو گئی۔ اور مزید سنیے، ہمارے پیارے نبی رسول ہاشمی مکی مدنی نبی امی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری امت کے بہترین لوگ 500 ہیں، ابدال 40 ہیں، 500 میں کمی ہوگی نہ 40 میں کمی ہوگی۔ جب بھی کوئی بدل فوت ہوگا اللہ تعالی ان 500 میں سے ایک کو اس کی جگہ داخل فرما دے گا، اور 500 میں سے اس کی جگہ داخل فرما دے گا، نہ 500 میں کمی ہوگی نہ 40 میں کمی ہوگی۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہمیں ان کے اعمال کے بارے میں بتائیے۔ کن کے بارے میں؟ امت کے بہترین لوگ۔ فرمایا یہ ان لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں جو ان پر ظلم کرتے ہیں، اس آدمی کے ساتھ احسان کرتے ہیں جو ان کے ساتھ برائی کرے۔
اللہ تعالی انہیں جو عطا فرماتا ہے اس کے ساتھ لوگوں کی ہمدردی کرتے ہیں. اس کی تصدیق اللہ تعالی کے اسی فرمان میں ہے وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ. اور غصہ پینے والے اور لوگوں سے درگزر کرنے والے اور نیک لوگ اللہ کے محبوب ہیں، اللہ کے پسندیدہ ہیں. کون؟ جو لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں، جن کو جو ظلم کرتے ہیں، زیادتی کرتے ہیں، اور صرف معافی نہیں کرتے بلکہ برائی کرنے والے کے ساتھ اچھائی کرتے ہیں، بھلائی کرتے ہیں، احسان کرتے ہیں. اور اللہ تعالی نے اپنے کرم سے جو انہیں عطا فرمایا اس کے ساتھ لوگوں سے ہمدردی کرتے ہیں. تفسیر در منصور میں حضرت علامہ جلال الدین سیوطی شافعی علی رحمت اللہ القوی لکھتے ہیں میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا میں نے شب معراج جنت میں بڑے بڑے محل دیکھے. پوچھا اے جبریل یہ کن لوگوں کے لیے؟ تو جبریل امی علیہ السلام نے یہی آیت تلاوت فرمائی وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ. اور غصہ پینے والے اور لوگوں سے درگزر کرنے والے اور نیک لوگ اللہ کے محبوب ہیں. ظالم کو معاف کرنے والے، برائی کرنے والے کے ساتھ بھلائی کرنے والے، یہ جنت میں بڑے بڑے محل پائیں گے اللہ کے کرم سے. تو محسنین بھلائی کرنے والے، نیکوکار. احسان دو طرح کا ہوتا ہے، کسی کو فائدہ پہنچانا، نفع پہنچانا، کسی سے ضرر نقصان دہ چیز کو دور کرنا، دفع کرنا. اگر کسی نے ہم پر احسان کیا، کسی نے ہمارے ساتھ بھلائی کی، ہم نے بھی اس کے ساتھ بھلائی کی، یہ کیا ہوا؟ بدلہ. کسی نے ہمارے ساتھ برائی کی، ہم نے بھی اس کے ساتھ برائی کی، یہ ہوا بدلہ. برائی کرنے والے کے ساتھ احسان کرنا، بھلائی کرنا، یہ ہے جود و کرم. اور اگر کوئی احسان یعنی بھلائی کرنے والے کے ساتھ برائی کرے تو یہ کیا ہے؟ بدبختی، یہ کیا ہے؟ بد نصیبی. تو جو محسنین ہیں ان کی صفات بیان کی گئی اس آیت میں. ہر حال میں خوشی غمی میں اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، غصہ ضبط کرتے ہیں، قدرت کے باوجود معاف کر دیتے ہیں، احسان کرتے ہیں. اللہ اکبر. غور کیجئے مدنی چینل کے ناظرین، نقصان پہنچانے والے سے بندہ بدلہ نہ لے بلکہ اسے معاف کر دے، اور صرف معاف نہ کرے بلکہ اس پر لطف و مہربانی کرے، احسان کرے، بھلائی کرے. اگر وہ ایسا کرے گا تو اللہ تبارک و تعالی کے پسندیدہ بندوں میں شامل ہو جائے گا. مایوس ہو کہ سب سے میں آیا ہوں تیرے پاس، اللہ کر لے ٹوٹے ہوئے دل کو تو پسند. اللہ کر لے ٹوٹے ہوئے دل کو تو پسند. تو اللہ کی بارگاہ میں پسندیدہ لوگ بھلائی کرنے والے، کوئی ان پر ظلم کرے معاف کرتے ہیں،
زیادتی کرے درگزر کرتے ہیں، غصہ پی جاتے ہیں، بلکہ برائی کرنے والے کے ساتھ بھلائی کرتے ہیں۔ اللہ ہمیں انہی میں سے کر دے۔ غصہ پینے والے کتنے خوش نصیب ہیں، سبحان اللہ۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 1186، میرے نبی، پیارے نبی، سوہنے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں، مومن کے غصہ پی لینے سے بڑھ کر کوئی گھونٹ اللہ عز و جل کی بارگاہ میں زیادہ پسندیدہ نہیں۔ جو غصہ نافذ کرنے پر قدرت کے باوجود غصہ پی لے، اللہ عز و جل اس کے دل کو امن اور ایمان سے بھر دے گا۔ غصے کا علاج میرے شیخ طریقت کا رسالہ ہے، وہ پڑھ لیجئے۔ غصہ بہت آتا ہے، بات بات میں غصہ آتا ہے، تو اس کو پڑھ لیجئے، غصے کا علاج معلوم ہو جائے گا، علمی علاج، عملی علاج انشاءاللہ عز و جل۔ تو جو اللہ کے پسندیدہ بندے ہیں، ان کی شان دیکھیے، ان کے انداز دیکھیے۔ میرے آقا امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ اتنی عبادت کی لوگوں نے کہا آپ تو زین العابدین ہیں، عابدین کی زینت ہے۔ یہ مولا علی مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے پوتے ہیں، اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے شہزادے ہیں۔ ان کی لونڈی کنیز وضو کرانے کے لیے بھرا ہوا لوٹا لائی، اس کے ہاتھ سے وہ لوٹا آپ پر گر گیا، آپ زخمی ہو گئے۔ نگاہ جلال بھری اس پر ڈالی تو وہ کنیز بھی کس کی کنیز تھی؟ اہل بیت اطہار کی، سیدوں کی کنیز تھی۔ کیا کہتی ہے؟ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ، اور غصہ پینے والے۔ امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا میں نے غصہ پی لیا۔ پھر وہ کنیز کہتی ہے، قرآن پاک کی آیت پڑھ رہی ہے وہ، وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ، اور لوگوں سے درگزر کرنے والے۔ امام زین العابدین نے فرمایا میں نے معاف کیا، رب تجھے معافی دے۔ کنیز بولی واللہ یحب المحسنین، اور نیک لوگ اللہ کے محبوب ہیں۔ فرمایا جات فی سبیل اللہ، آزاد ہے۔ امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ کا سنیے، چند مہمانوں کے ساتھ کھانا کھا رہے ہیں، غلام لا رہا تھا شوربے کا پیالہ، وہ گرم گرم جو شوربہ تھا، آپ کے روب کی وجہ سے وہ غلام کانپنے لگا، وہ پیالہ گرا، ٹوٹ گیا، اور شوربہ آپ کے رخسار مبارک پر پڑا۔ نگاہ جلال اٹھائی تو اس غلام نے نہایت ادب سے کہا وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ۔ امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا میں نے غصہ پی لیا۔ غلام نے کہا وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ، فرمایا قَدْ عَفَوْتُ عَنْكَ، میں نے تم کو معاف کیا۔ غلام نے کہا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، فرمایا انت حر لوجہ اللہ، میں نے تجھے اللہ کی رضا کے لیے آزاد کر دیا۔ اور فرمایا میں نے تمہارا نکاح فلاں عورت سے کر دیا، اب جو بھی تمہاری ضروریات ہو وہ بھی میرے ذمے ہوں گی۔ دیکھیے وہ قصور کیا، نقصان کیا، اور آپ نے نہ صرف معاف کیا بلکہ برائی کا بدلہ بھلائی سے دیا کہ اسے آزاد کر دیا، اور فرمایا کہ فلاں عورت سے میں نے تمہارا نکاح کر دیا اور تمہاری ضرورتیں بھی میرے ذمے آ گئیں۔ تو نیک اعمال کرے، ظالم کو معاف کرے، غصے کو پی جائے، برائی کرنے والے کے ساتھ بھلائی کرے، یہ ہے محسن، اور یہ رب کا پیارا ہے، اللہ کی بارگاہ میں پسندیدہ ہے، یہ متقی ہے، سبحان اللہ۔
تفسیر کبیر میں حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علی نبی جنا علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ ارشاد لکھا ہے، احسان یہ نہیں کہ تو بھلائی کے بدلے بھلائی کرے، یہ تو بدلہ ہے، احسان یہ ہے جو تیرے ساتھ برائی کریں تو ان سے بھلائی کر۔ اور سبحان اللہ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اس فرمان کی عملی تفسیر دیکھنا چاہتے ہیں مدنی چینل کے ناظرین، سیرت مصطفیٰ پڑھیے۔ خار بچھانے والوں کو بھی پھولوں کا انعام دیا، دین کا کتنی محنت سے کام آپ نے اے سلطان کیا۔ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ غلام نے ہاتھ دھلوانے کے لیے پانی بہایا تو پانی آپ کے کپڑوں پر گرا۔ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ نے تیز نظروں سے دیکھا تو غلام نے کہا، میرے آقا والکاظمین الغیظ، ابھی اتنا ہی کہا تھا، فرمایا میں نے غصہ پی لیا۔ غلام نے کہا والعافین عن الناس، لوگوں سے درگزر کرنے والے، فرمایا میں نے تجھے معاف کیا۔ عرض کی واللہ یحب المحسنین، فرمایا جا تو اللہ کے لیے آزاد ہے اور میرے مال میں سے 1000 دینار تیرے لیے ہیں۔ تو برائی کرنے والے کے ساتھ بھلائی، عنایتیں، کرم نوازیاں۔ اب وہ غور کریں جو سیٹھ صاحب ہیں، ملازم ان کے تحت ہیں، جو افسر ہیں اور ان کے تحت بہت سا عملہ ہے، اگر غلطی ہو تو کیا کرتے ہیں، کیسا جھاڑتے ہیں، کتنے نادان گالیاں دیتے ہوں گے۔ اور ملازمین بیچارے عام طور پر دکانوں پر کام کرنے والے غریب بھی ہوتے ہیں تو ہاتھ بھی رکھ دیتے ہوں گے، گالیاں بھی دیتے ہیں، جہالت کی وجہ سے، غفلت کی وجہ سے۔ تو ایسا کرنا درست نہیں۔ اسی طرح جو کمزور لوگ ہیں ان پر اپنی طاقت کا مظاہرہ کرنا اچھا نہیں۔ سبحان اللہ، حضرت سیدنا یحییٰ بن معاذ رازی رحمۃ اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں تنبیہ الغافلین میں، سنی کیسے تربیت کے مدنی پھول ہیں۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم بھی محسنین میں شمار ہوں، اللہ تعالی کے پسندیدہ بندوں میں شامل ہو جائیں، کیا کریں؟ یہ اللہ کے ولی فرما رہے ہیں، اگر تم لوگوں کو نفع نہیں پہنچا سکتے تو نقصان بھی نہ پہنچاؤ، اگر تم لوگوں کو خوش نہیں کر سکتے تو رنجیدہ بھی نہ کرو، اگر لوگوں کی تعریف نہیں کر سکتے تو برائی بھی مت کرو۔ کوئی تعریف نہیں کر سکتے، جائز تعریف، وہ جو خوبیاں اس میں موجود ہیں، نہیں ہمت پڑتی، کیونکہ ہم اپنے آپ کو بہت بہتر سمجھتے، بہت اچھا سمجھتے، کسی کی کیا تعریف کریں گے؟ تو کیا کریں بھئی؟ غیبت تو نہ کرو اس کی بیچارے کی، چغلی تو نہ کھاؤ اس کی، دل آزاری تو نہ کرو اس کو، ڈی گریڈ تو نہ کرو، دل آزاری تو نہ کرے اس کی۔ تو یہ 3 فائدے اگر مسلمانوں کو پہنچائیں تو ہم بھی محسنین میں شامل ہو جائیں گے۔ سبحان اللہ، جو اللہ کی بارگاہ میں پسندیدہ ہیں، کسی کو نفع نہیں پہنچا سکتے، نقصان نہ پہنچائیں، خوش نہیں کر سکتے، رنجیدہ نہ کریں، تعریف نہیں کر سکتے تو برائی بھی نہ کریں۔ بار شریعت جلد 3 صفحہ 68، حضرت امام ابو منصور ماتریدی علی رحمت اللہ الکوی فرماتے ہیں، مومن پر اپنی اولاد کو جود یعنی سخاوت و احسان کی تعلیم ویسی ہی واجب ہے جس طرح توحید و ایمان کی تعلیم واجب ہے، کیونکہ جود و احسان سے دنیا کی محبت دور ہوتی ہے اور محبت دنیا ہی ہر گناہ کی جڑ ہے۔ تو احسان کی، بھلائی کی تربیت، سخاوت کی تربیت اپنی اولاد کو دینا واجب ہے، واجب۔ کیا تربیت دینی اولاد کو؟ خدا ہماری تربیت تو ہو جائے، تو اپنی بھی تربیت کرنی چاہیے، اولاد کی بھی تربیت کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نصیب فرمائے۔ 12:4 سورہ آل عمران ارشاد فرماتا ہے ہمارا رب تبارک و تعالی،
فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة واللہ يحب المحسنین. تو اللہ نے انہیں دنیا کا انعام دیا اور آخرت کے ثواب کی خوبی، اور نیکی والے اللہ کو پیارے ہیں. چام پیارا نہیں، کام پیارا ہے. اور سبحان اللہ، امام راضی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ لوگوں نے اپنے مجرم ہونے کا اعتراف کیا تو اللہ تعالی نے انہیں محسنین کے نام سے موسوم فرمایا. گویا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندو، جب تم نے اپنی برائی عاجزی کا اعتراف کیا تو میں تمہیں احسان کی صفت سے موصوف کرتا ہوں اور میں تمہیں اپنا پسندیدہ بناتا ہوں، تاکہ معلوم ہو کہ بندہ اپنے مولا تک نہیں پہنچ سکتا جب تک عجز و انکساری اور مسکینی و ذلت کا اظہار نہ کرے. پارہ 6 سورہ مائدہ کی آیت نمبر 13 میں بھی ارشاد ہوتا ہے ان اللہ یحب المحسنین، بے شک احسان والے اللہ کو محبوب ہیں. پارہ 7 سورہ مائدہ کی آیت نمبر 93 میں ارشاد ہوتا ہے واللہ یحب المحسنین، اور اللہ نیکوں کو دوست رکھتا ہے. تقوی والے، ایمان والے، نیک اعمال کرنے والے، نیک سلوک کرنے والے، نیکوکار، یہ خدا کے پیارے ہیں، رب کی بارگاہ میں پسندیدہ ہیں. محسنین اللہ کے پسندیدہ بندے ہیں. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں جب تم حکمران بنو تو عدل کرو، کیونکہ اللہ تعالی بھلائی کرنے والا ہے. فَإِنَّ اللَّهَ مُحْسِنٌ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، اللہ بھلائی کرنے والا ہے اور بھلائی کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے. اللہ تعالی بھلائی کرنے والوں سے راضی، انہیں ثواب عطا فرمائے گا، ان کے درجات بلند فرمائے گا. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے پسندیدہ بندوں میں شامل فرما لے. مایوس ہو کہ سب سے آیا ہوں تیرے پاس، اللہ کر لے ٹوٹے ہوئے دل کو تو پسند. اللہ اللہ کر لے ٹوٹے ہوئے دل کو تو پسند. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اللہ کی پسند